بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رجب کے کنڈے وغیرہ۔ ماہ رجب میں ہی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کا حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ رجب کے کنڈوں کی شکل میں ایک خود ساختہ عبادت کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایسے ہی اسی ماہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت کی رات میں مجلس قائم کی جاتی ہے اور شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز، خواجہ بندہ نواز اور میران داتا وغیرہ بزرگوں کے نام پر بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان مجالس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، طبلے بجائے جاتے ہیں، علم اٹھائے جاتے ہیں، اور کئی ایسی دوسری برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جنہیں نہ صرف یہ کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ کوئی سلیم الطبع انسان ان افعال کو گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی ان مجالس کو دین کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں تو ایسے میلوں اور مجلسوں کی سارا سال بھرمار رہتی ہے، جبکہ مصر کے خرافی لوگوں میں بدوی رفاعی اور دسوقی کے نام پر، اور شہر عدن میں عدسی اور ملک یمن میں ضلعی کے نام پر جو بدعات اپنائی جاتی ہیں، تمام محققین، علماء اسلام اور اہل بصیرت ان سب اعمال کے بدعت و ضلالت ہونے پر متفق ہیں، اور جن لوگوں کو ان افعال کے جواز پر اصرار ہے ان کا بھی شاید کوئی قصور نہیں، کیونکہ حلوے نے ان کی عقل و دانش پر ایسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بی بی کی سحنک اور رجبی وغیرہ۔ بعض لوگ ماہ رجب میں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام کی سحنک تیار کرتے ہیں، جس کے کھانے میں شرکت کرنے والی عورتوں میں بعض شرطوں کا پایا جانا ضروری قرار دیا جاتا ہے، مثلا یہ کہ حضرت بی بی رضی اللہ عنہا کی سحنک کو مرد نہ کھائیں اور کوئی کنیز نہ کھائے، وہ عورت بھی نہ کھائے جس نے دوسرا خاون کیا ہے، جو ینج قوم کی یا بدکار ہو وہ بھی نہ کھائے، اور اس نیاز میں فنا ترکاری ضرور ہی شامل ہو، اور مسی و مہندی بھی ضرور ہو۔ اور کچھ لوگ اس مہینہ میں رجبی مناتے ہیں۔ ان امور کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ اور غیر اللہ کی نیازیں ہیں، اور وہ بھی صرف بر صغیر کی تیار کردہ۔ رجب کے کنڈے اور ایک افسانہ۔ یہی حال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کا بھی ہے، جن کے مدعوین مہمانوں یا بالفاظ دیگر کنڈا خوروں کو پہلے یہ ہدایت کی جایا کرتی تھی کہ یہ اندر ہی اندر پکتے اور تیار کیے جاتے ہیں، انہیں اندر ہی کھائیں۔ اس مخصوص حلوے کو چت کے نیچے تیار کیا جاتا ہے اور چت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے، اسے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ان کی یہ بات محض اس حد تک تو بہرحال معقول ہے، اور وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں چت سے باہر لے جا کر نہیں کھائی جاتی، بلکہ یہ اندر کی چیز ہے، اسے اندر ہی رہنا چاہیے۔ باہر تو وہی چیز لائی جا سکتی ہے جو مذہبی، اخلاقی، طبعی اور معاشرتی ہر اعتبار سے جائز اور ناقابل اعتراض ہو، جبکہ یہاں کم از کم دینی و مذہبی اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ کنڈوں کا آغاز کسی شرعی دلیل پر نہیں ہوا، بلکہ یہ تو محض ایک قصے یا افسانے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف امت کے یہاں یہ مروجہ فعل ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے آپ کو ان کنڈوں کو وجہ جواز بخشنے والی داستان عجیب کا خلاصہ سنا دے۔ لکڑہارے کی وہ داستان کچھ اس طرح ہے۔ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا،
تو نگری کی تلاش میں وہ مدینہ سے نکلا اور 12 سال کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نظر نہ آئی۔ پیچھے بیوی نے وزیر محل میں نوکری اختیار کر لی۔ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ کسی نے بتایا آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ فرمایا اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میرے لیے فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح و سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی۔ کنڈے اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ 12 سال سے مارا پھرنے والا لکڑہار ایک مدفون خزانے کو پا لیتا ہے اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے۔ اچانک ایک دن وزیر کی بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے بنے ہوئے اس شاندار مکان پر پڑی اور پتہ چلا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسے منگوا کر اس کا راز پوچھا تو پتہ چلا کہ سب کنڈوں نے رنگ دکھایا ہے۔ وزیر کی بیگم کو کنڈوں کی اس کرامت پر یقین نہ آیا اور کہا تمہارے شوہر نے یہ مال کسی چوری ڈاکے کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ارشاد و کرامت کو جھٹلایا ویسے ہی اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا۔ حاسد و کینہ پرور جھوٹا وزیر غالب آ گیا اور اس نے اس کے میاں کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس کل 2 درہم تھے۔ ان میں سے انہوں نے 1 درہم کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا تاکہ بھوک کے وقت کام آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کروا دیا ہو۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے گئے اور انہیں دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر بندھا ہوا پایا گیا۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اور اس کی بیگم کنڈوں کی کرامت پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں سزائے موت کے انتظار میں جیل میں بند ہے۔ وزیر اپنی بیگم سے کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، نہ جانے ہمیں کسی خطا کی پاداش میں یہ ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا آپ تو بے قصور ہے، قصوروار تو میں ہوں کہ جس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کا انکار کیا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی رہی۔ ادھر انہوں نے کنڈوں کی عظمت کا اقرار کیا، ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا تو اس نے ادب و احترام سے کنڈے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کنڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا بلکہ خلعت سے بھی نوازا۔ پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا رعایا نے بھی کنڈے بھرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ یہ عجیب و غریب داستان کنڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے جو نہ تو آسمان سے نازل ہوئی ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صادر ہوئی ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، بلکہ قطعی من گڑت کہانی ہے جو قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے کسی بھی معتبر کتاب میں مذکور نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے، بلکہ کسی منشی جمیل احمد کے منظوم کلام میں خوبصورت انداز سے یہ افسانہ ملتا ہے جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اسے الف لیلوی اور ہزار داستان نما ادبی شاہ پارہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے شرعیت مان لے اتنی بڑی حماقت کوئی صاحب عقل و دانش مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟
اس افسانے کے من گڑت ہونے کے بعض دلائل: اولاً، جس ہستی یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس داستان کو منسوب کیا گیا ہے، اس سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا قطعاً بعید از عقل ہے۔ ثانیاً، اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ وزیر، خصوصاً جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری اور دوسری کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی، اور ان کی تاریخ وفات پر اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری ہے۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھ لے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عمر عزیز کی تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی سال خلافت بنی عباس میں گزرے، جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ میں کبھی کوئی بادشاہ تھا، نہ اس کا محل، نہ کوئی وزیر تھا اور نہ ہی وزیر کا محل۔ البتہ جس ادیب و شاعر نے بادشاہ، وزیر اور ان کے محلات بنا ڈالے، اسی نے لکڑہارے کا کردار بھی تراش دیا اور ایک ادبی شاہ پارہ لکھ مارا جسے ہم نے شرعیت بنا ڈالا ہے۔ ثالثاً، سابقہ دونوں تاریخی روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش 8 رمضان یا 17 ربیع الاول ہے، 22 رجب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی تاریخ وفات ہے، بلکہ وہ بالاتفاق 15 شوال ہے۔ اب بتائے یہ کنڈے کس خوشی میں برتے ہیں؟ اصل حقیقت: در حقیقت بعض لوگوں کے نزدیک اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا وہ تو عمداً اور دانستہ بغض معاویہ رضی اللہ عنہ کے اظہار کے لیے خوشی مناتے اور حلوہ پوری کے کنڈے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کی کثیر تعداد بلا سوچے سمجھے نادانستہ ہی ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اندر کا یہ لاوا اندر ہی اندر پکتا تھا اور اندر ہی اندر کھایا جاتا تھا، مگر جب دوسرے لوگوں کی ایک بھیڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تو اب اسے مذکورہ داستان عجیب کے ذریعے ایک نئی صورت دے دی گئی ہے۔ اس داستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، نظر لغیر اللہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی شان میں توہین و گستاخی کے پہلو بھی نکلتے ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کے بجائے سر دست ایسے من گڑت قصے کہانیوں کو عمل کی بنیاد بنانے والوں سے صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام شدہ۔